बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए स्टडी करने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, और इसका आज हम पार्ट 6 करेंगे। तो इसके अंदर जो सेक्शन हम स्टडी करेंगे वो सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 36 तक, और ये छोटे छोटे मामलात हैं जिन जो CNS से जो है इसके अंदर ला में करने दिए हैं, जो प्रोसीजर्स हैं कि उनके ऊपर कैसे अमल दरामद किया जाएगा दौरान समात मुकदमा। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज हमने सेक्शन डिस्कस करनी है वो सेक्शन 33 है। अब सेक्शन 33 की जो हेडलाइन है वो लॉ मेकर ने हमें यूं समझाई है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्फिस्केशन, कि ये माल जो है ये जब्त कैसे होगा सॉरी। तो इसमें उन्होंने दो चार चीजें हमें बताई हैं। पहली बात यह है कि स्पेशल कोर्ट किसी ऐसा मुकदमा जो CNSA के तहत कायम होता है उसके अंदर मुल्जिम को चाहे अदालत सजा दे या उसको बरी करे, हर दो सूरतों के अंदर जो उसके पास से जो मुनशियात या कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोथ्रापिक सब्सटेंस उससे रिकवर होंगे वो उस बंदे को वापस नहीं किए जाते, या उससे जो आर्टिकल रिकवर होते हैं वो उसको वापस नहीं किए जाते, या दीगर कोई चीज़ है वो उसको वापस नहीं की जाती, बल्कि उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो सबसे पहले अदालत ये देखेगी कि अगर किसी मुकदमे के अंदर अदालत ने कोई आर्टिकल जो है वो फ्रीज कर दिए हैं या सीज किए हैं, या पुलिस ने अपने कब्जा के अंदर लिए हुए हैं और वो बतौर केस प्रॉपर्टी अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं, तो स्पेशल कोर्ट जब उस मुकदमे का फैसला करेगी किसी एक्यूज के अगेंस्ट, तो वो तो उसके खिलाफ चाहे उसको सजा दे या उसको बरी करे, वो तो अलग मसला है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं इनको ये भी साथ डिसाइड करेगी कि वेदर ये इनको कॉन्फिस्केट किया जाना चाहिए या कि नहीं। उसके बाद आ जाए दूसरी बात। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जहां पुलिस ने मुनशियात रिकवर की, उनके साथ कोई आर्टिकल रिकवर किए और वो सेक्शन 32 के तहत वो अदालत ने डिसाइड कर दिया जी कि ये काबिल ज़ब्तगी हैं, तो उनको उन आलात को या उन आर्टिकल को बुरेकार लाकर ये जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुल्ज़म जो है, अगर उसका अता पता नहीं चलता, मसलन ये कि बाज़ औक़ात ये होता है जी कि अगर मुनशियात पकड़ी गई है किसी गाड़ी वगैरह में से थे या नाका लगा हुआ है, तो वो जो उसके एक्यूज होते हैं वो गाड़ी को उधर ही छोड़ के, या अगर किसी आर्टिकल के अंदर है या किसी चीज़ के अंदर है वो उसको उधर ही फेंक के भाग जाते हैं, तो पुलिस वाले उनको रिकवर कर लेते हैं। अब जो रिकवर किया तो अदालत के अंदर जब केस चलता है तो अदालत जो है उसके जो ओरिजिनल जो मालिक होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करती है। अगर वो हल मिल जाते हैं तो फिर वो मसला तो हल हो गया, अगर वो नहीं मिलते तो फिर अदालत जो है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुनशियात की एक बड़ी खेप गाड़ी के अंदर छोड़ के भाग गया, अब मुल्ज़म तो भाग गए लेकिन गाड़ी के ऊपर जो है ये तो गाड़ी से तो पता चल सकता है क्योंकि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, उस गाड़ी को कोई किसी इलाके के अंदर उसको लोग जानते हैं, तो फिर उसके जो ओनर्स होते हैं उनका वेयर अबाउट्स जो है वो अदालत पता लगाती है, और अगर वो बंदा अदालत को सेटिस्फाई कर दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर अदालत जो है उसको अकॉर्डिंगली उनको कॉन्फिस्केट करने का हुक्म सादर कर सकती है। इसमें इन्होंने एक शर्त ये भी बताई है कि अदालत या स्पेशल कोर्ट इन आर्टिकल को उस वक्त तक कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर नहीं कर सकती कि जब इनको मुंजमद किया गया हो या जिनको फ्रीज किया गया हो उस वक्त डेट ऑफ फ्रीज से लेकर 1 महीना बाद तक, मतलब कि जब उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, मतलब कि वो कब्जा खुद के अंदर लिए पुलिस ने या ANF ने या कस्टम ने या दीगर जो
لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو ڈرگز کی جانچ پڑتال اور ان کو دیکھنے کے اوپر یا ان کو اوپر مقرر ہوتی ہے، تو اس میں جس دن وہ اس کو وہ کریں گے، اریسٹ کریں گے یا اس کو اپنے قبضہ خود کے اندر لیں گے، وہاں سے لے کر 30 دن تک، 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مالک کو سرچ کریں گے۔ اگر وہ مالک آ جاتا ہے اسپیشل کورٹ کے اندر، تو پھر عدالت جو ہے اس مالک کو یا دوسرے فریق کو سننے کے بعد جو ہے اس، یا اگر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ مالک ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر ایویڈنس طلب کی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر کنفسکیشن کا آرڈر ہو یا مالک کو سپرداری پہ دینی ہو یا جو بھی طریقہ کار اختیار مناسب سمجھی پھر وہ کرتی ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل منشیات وغیرہ کے علاوہ گلنے سڑنے والی چیز ہو، مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک اگر لوڈڈ لاری ہے، اس کے اندر آپ نے ٹماٹر لدے ہوئے ہیں اور ٹماٹر کے اندر انہوں نے کوئی منشیات کی وہ کچھ چند بوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو اب وہ بوریاں تو انہوں نے نکال لینی ہے، لیکن ٹماٹر جو ہے وہ گاڑی چھوڑ گئی، بھاگ گیا ملزم، تو پھر ایسی جو وہ گلنے سڑنے والے جو آئٹم ہوتے ہیں یا پروڈکٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار پھر یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے ANF کا یا کوئی دوسرا مجاز افسر جس کو وفاقی حکومت نے اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا ہو، تو وہ اپنے کسی آفیشیل گزٹ کے اندر نوٹیفیکیشن شائع کرنے کے بعد اپنے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جس کو آفیشیل گزٹ کے اندر شائع کیا ہو، اور ایسا افسر جس کے بارے میں وہ نوٹیفیکیشن شائع کیا گیا ہو، وہ افسر پھر جو ہے اس کی رائے کے اندر اگر یہ جو گلنے سڑنے والے جو آئٹم ہیں یا نیچرل ڈیکیج ان کے اوپر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو پھر آکشن کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اور جو اس کی رقم ہوتی ہے وہ یہ نیشنل فنڈ فار ڈرگز ایبیوز کے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے بناتی ہے، اکاؤنٹ کھولتی ہے کسی بینک کے اندر، تو اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں، اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے، مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب یہ کیس پراپرٹی جو ہے یا جو آرٹیکل ریکور ہوئے ہیں اگر ان کے اوپر لائبلٹی نہ آتی ہو مالکوں کے اوپر، تو پھر وہ رقم ان کو مالکان کو واپس کر دی جاتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر بعد سماعت مقدمہ یا اپیل یہ ثابت ہو جائے کہ گاڑی وغیرہ یا کوئی آرٹیکل وہ جو ہے کنفسکیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اسپیشل کورٹ وہ گاڑی یا پھر وہ آرٹیکل جو ہیں وہ اصل مالک کو دے دے گی، یا پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے اس کی اصل قیمت جو ہے وہ مالک کو دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے اس میں کہ اگر مالک کو اپنی گاڑی یا آرٹیکل کے ضبط ہونے کا علم نہیں ہے یا اس کے کنفسکیٹ ہونے کا علم نہیں ہے، تو عدالت جو اس کو 30 دن کا یا 30 دن کا جو اس کو پیریڈ دے گی، اس وقت کو عدالت جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم انکریز کر بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات اس کے اندر کی ہے سیکشن 33 کے اندر، کہ یہ جو منشیات جو ریکور ہوتے ہیں یا کنٹرول سبسٹانس جو ہیں وہ ریکور ہوتے ہیں، یا سائیکوتھراپی سبسٹانس جو ہیں وہ ریکور ہوتے ہیں، تو ان کو یہ جو CRPC کی جو سیکشن ہے 516A، اس کے تحت ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے اپیل کا ٹائم گزار کے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 34۔ سیکشن 34 کے اندر لا میکر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فیڈرل نارکوٹکس ٹیسٹنگ لیبارٹری، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت ایکٹ ہاضا کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے اور منشیات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، آیا کہ یہ منشیات ہے یا نہیں ہے، جن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ لگاتے ہیں کہ آیا اس ملزم سے جو ڈرگز ریکور ہوئی ہیں وہ حقیقتاً وہ ڈرگز ہیں یا اس کیمیکل کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ منشیات ہیں یا نہیں۔ اصل یہ ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے قائم کر رکھی ہیں، اور مختلف پروونشل گورنمنٹس کے اندر بھی ہیں، گورنمنٹ کی زیر کنٹرول ہیں مختلف شہروں میں، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے اپنی جورسڈکشن کے اندر وہ رپورٹ وہ تیار کرتے ہیں اس ٹیسٹنگ لیبارٹری کے اندر۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 35۔ سیکشن 35 میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ انالسٹ
اب یہ گورنمنٹ اینالسٹ کون ہے؟ یہ جو ماہر کیمیکل ہوتا ہے یا کیمیکل ایگزامینر کو کہہ سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ لام نکر نے بتایا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ بہت، یہ اپنے اپنی رسپیکٹو جورسڈکشن کے اندر اپنے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جس کو وہ آفیشیل گزٹ کے اندر شائع کریں گے، اتنی تعداد کے اندر یہ نارکوٹکس اینالسٹ اپوائنٹ کریں گے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی ضرورت ہے، تاکہ وہ اور ان کو لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے کہ جو لوگ منشیات یا ڈرگز یا اس طرح کے دیگر کیمیکلز کے اندر کوئی مہارت یا تجربہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 36. اب سیکشن 36 کے اندر انہوں نے بتایا کہ رپورٹ آف گورنمنٹ اینالسٹ. اب جب کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے کسی بندے کے خلاف منشیات کا، تو پولیس جو ہوتی ہے یا پراسیکیوشن جو ہوتی ہے یا جو جتنے کسی بھی اے این ایف کا یا کسٹم کا یا کوئی بھی اہلکار جو جس کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ جب مقدمہ قائم کرتا ہے کسی ملزم کے خلاف، تو اس سے ریکور ہونے والی جو ڈرگز ہیں اس کے پھر وہ سیمپل لیتا ہے. وہ سیمپل لینے کے بعد وہ متعلقہ اس کی جس جورسڈکشن کے اندر وہ رہائش وہ اپنا اس کا وہ آفیشیل جورسڈکشن ہے، اس کی جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، نارکوٹکس ٹیسٹنگ لیبارٹری، اس کو یہ پھر منشیات کی جو سیمپل وہ لیتا ہے کچھ گرام، تو وہ ان کو منشیات کی جو لیبارٹری ہوتی ہے چیک کرنے کی ادھر بھیج دیتا ہے. اور وہ جو ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں، اور رپورٹ کے اندر لکھتے ہیں جی کہ یہ اس کے اندر یہ اپنا منشیات ہے یا نہیں ہے، آیا یہ ڈرگز ہیں یا کنٹرول سبسٹانس ہیں یا سائیکوتھراپک سبسٹانس ہیں یا نارکوٹکس کی کوئی قسم ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، فیوم ہے، آئس ہے یا ہیروئن ہے یا وٹ ایور از دیئر. وہ رپورٹ تیار کرے گا. رپورٹ تیار کرنے کے بعد اپنی اس کے اندر اوپینین لکھے گا کہ یہ منشیات ہے یا نہیں ہے، نیچے اپنا دستخط کرے گا، اس کے اوپر اسٹیمپ لگائے گا اور ڈیٹ مینشن کرے گا، اور پھر وہ واپس اسی اتھارٹی کو کہ جس نے سیمپل بھیجے ہیں ان کو وہ بھیج دے گا، ریفر کر دے گا. اور اس سرکاری اینالسٹ کے بعد تجزیہ بھجوائی گی جو رپورٹ ہوتی ہے. اب یہ جو اینالسٹ جو رپورٹ تیار کرے گا اور اس کے بعد جو رپورٹ واپس بھیجے گا متعلقہ اتھارٹی کو جس نے سیمپل بھیجے ہیں، وہ اپنے چلان کے ساتھ وہ رپورٹ لگا کر وہ متعلقہ اسپیشل کورٹ کے اندر وہ اس کو سبمٹ کروا دیں گے. اور اس رپورٹ کے اوپر پھر عدالت کے پاس پھر رائٹ ہے کہ اس کو ملزم کو کنوکٹ کرے اور اس کو سزا دے، تا وقت کہ وہ ملزم جو ہے اس رپورٹ کو ریبٹ نہیں کر دیتا. تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، کوئی query ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ وش یو گڈ لک.